آپ اکثر ہمیں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے عروج و زوال کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں بھی بتائیں. ہمارے ہاں جمہوریت کا لفظ جتنا ابیوز اور استعمال ہوتا ہے جس کا کبھی وجود ہی نہیں رہا, ہم ان کو سیاستدان کہتے ہیں. ثبوت سادہ ہے, میں اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا. جہاں میرا ملک کھڑا ہے آج, اس میں میرا تمہارا کیا رول ہے مجھے بتا دیں, یا میرے ویورز کا جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کا کیا قصور ہے. ان کا صرف ایک ہی قصور ہے, میرا بھی وہی ہے, آپ کا بھی وہی ہے. تو آپ نے سیاسی پارٹی, پاکستان میں سیاسی پارٹی ہے ہی کوئی نہیں, پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں, پاکستان میں جمہور کا بیڑا غرق ہو گیا. اب پھر جمہوریت جمہوریت, یہ فیشن ہے چند ہے. ویسے آئے ہوئے اچھے تصور ہیں, جہاں جہاں یہ کامیابی سے جمہوریت آئی بہت اچھا, نیشن سٹیٹس یہ وہ بہت اچھا ہے. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہو. اندازہ لگاؤ کون لوگ ہو, کوئی آگا نہ کو پیچھے ہے کہ خاندان چمڑے ہے. اور تم تو مغلیہ اور سلاطین دہلی کے دور میں ہو. باپ مر گیا, بیٹوں نے تلواریں نکال نہیں, واپس لاڑ باڑ کے وہی 2 4 10 خاندان نے. میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کیا ٹی وی پہ کوئی چل رہا تھا کہ کتنے خاندانوں نے یہ ملک اجاڑا ہے. یہ پتہ نہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, یہ پوڈ کاسٹ, یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. پوڈ کاسٹ, اچھا. تو ہاں وہ اس طرح کا میں دیکھ رہا تھا پروگرام اس میں کوئی. اچھا, اب ایک اپروچ اس کا آپ دیکھ لو جس کا میں نے جارج واشنگٹن, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا چھڈو یار میری جان چھاڑ دے تو بندہ نہیں لبدا. اچھا, ادھر اقتدار کی ہوس ذوالفقار علی بھٹو کو, اچھا میں واحد آدمی ہیں, وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے میں نے جیلیں کاٹی اور بہت تکلیف کاٹی تھی. خیر, مجیب کو زیادہ سیٹیں ملی تھیں, لیکن ہوس اقتدار کا کوئی کیا کرے اس میں کروڑا تھا. جمہور کی اکثریت اس کے ساتھ تھی. جو کہتے بھی ٹھیک ہے, پھر تمہارا 6 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تم کون ہوتے ہو؟ میں ماما لگتا ہوں. اگر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس کے فیصلے کا احترام کرو. اس کو آپ ٹیمپرنگ شروع کر دیتے ہو, اس کے ساتھ اینگلنگ شروع کر دیتے ہو. کیا ہے یہ پیپلز پارٹی کا زوال؟ اچھا, زوال نہیں ہے. کیوں؟ ضیاء الحق نے ایک درمیانے درجے کے کاروباری خاندان کا ایک بچہ پک کیا اور اس کو بلینک چیک دے دیا, کھلا وان, بے لگام چھوڑ دیا. بلینک چیک, جو مرضی کرو, میرٹ کی پامالی, اقربا پروری, بہت پتہ نہیں کیا کیا کن کن اجاڑوں سے اٹھا کے جاؤ. کبھی ایل ڈی اے کا ریکارڈ, اسی لیے ریکارڈ چلتے رہے ہیں یہاں. تو اچھا, وہ ریٹائرمنٹ دی ایج تھے پہنچے, پٹواری تے نائب تک, اس طرح کا کام. کرمنلز. میں خود ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا. جب وہ بسیں بھر کے آ گئے, پتہ نہیں سیالہ یا کدھر ٹریننگ کے لیے گئے, انہوں نے کہا جی سانو تو پوسٹنگز دے, ساڈے کو نہیں ٹریننگ دی کر دی. یہ جعلی تھا کام, ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کا کام اصلی تھا, وہ اپنے صوبے میں آج بھی تگڑے ہیں, یہاں ختم ہو گئے. یہ چونکہ جو جن جنریشنز کو انہوں نے رجایا تھا, انہوں نے پاپولیرٹی نہیں تھی جو خریدی, وہ انہوں نے وفاداریاں خریدی لوگوں کی, ان کو ہیویلی اوبلائج کر کے. بھٹو کو بھی اس بات کی سزا ملی, پتہ نہیں 6 7ویں نمبر تھا ضیاء الحق. سوار خان نے منع بھی کیا تھا, لیکن اس نے کہا ابھی مسکین جہا ہے, برادری بھی یہی ماڑی جئی ہے, مذہبی جہا بندہ ہے, چک کے ملتا ہے, وہ گھٹنوں تک تو پہنچ جاتا تھا. وہ ایک دفعہ اچانک بھٹو داخل ہوا, ہاتھ میں سگریٹ تھا, نیچے میں ڈال کے جیب میں بجھا دیا. تو یہ اس طرح. اچھا, یہ اب یہ بیسیکلی میں جینولی دیکھو, عمران خان زیادہ جوان تھا, اس کا ورلڈ کپ نیا تھا, اس کا شوکت خانم نیا تھا, کسی نے گھاس نہیں ڈالی. بتاؤ مجھے کدھر گیا وہ گلیمر اور کلٹ؟ پیپلز پارٹی تو پہلے رول چکی تھی, یہ بھی رول گئے. جن نسلوں پہ احسان کیے تھے ان کے بچے جوان ہو گئے, خوشحال ہوئے, بہتر سکولنگ ہوئی, کوئی عقل آئی, انہوں نے کہا اے کتوں آ گئے, چمبڑ گئے سان, ختم.
اس لیے ان کا تو دور دور تک پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ سے باہر اس کا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کمپیریٹیولی جینون تھے. وہ جسے کلٹ یا کوئی فلانا کو ٹمکانا ہے وہ نہ کو بھٹو شٹو تو وہ تو بہرحال تمام تر حوث اقتدار کے باوجود ہی واز اے بریلینٹ پالیٹیشین، ہی واز اے پولیٹیکل اینیمل. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب ہمارے یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں، میں تو نہیں مانتا. جمہوریت میں نہیں مانتا، ہے ہی نہیں ہے. باقی آپ نے نام کے ساتھ دو چار اور لگا لو لفظ اسلامی، کتنے کے مسلمان ہیں یار. کوئی تو تھوڑا سا خوف کریں. جن پہ صدقے واری جاتے ہیں ان کے دو چار احکامات ہی مان لو. اس ملک میں سرسوں کا تیل خالص نہیں ملتا یار، عذاب الہی ہے. سرسوں بھجوا کے تو اس کو وہ کراؤ جو کولو شولو جو بھی ہوتا ہے، نہ بیسن نہ دودھ. 1.5 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی تنخواہیں ہوتی ہیں اور جائیدادیں ان کی گنی نہیں جاتی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ ایک عجیب طرح کا چوں چوں کا مربع ہے، نہ سیاسی ہے نہ انتظامی ہے. ہر بندہ ہر کام ہی کر رہا ہے. چلو حسن صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے زوال کی بات کی، تو پی ٹی آئی کے زوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو بات سنو، جب تک یہ زیر عتاب ہے اس کو کوئی زوال نہیں. زندگی موت تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو کوئی زوال نہیں. یہ یاد رکھنا. یہ اقتدار میں آ جائیں ان لیس دین 2 years، حشر دیکھ لینا. اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے بہت سے معاملات ایسی جگہ پہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اخلاقیات سے لے کے آپ کی اقتصادیات تک کچھ بھی ٹھکانے پہ نہیں ہے. کوئی آئے گا تو کیا کر لے گا، اور یہ آزمائے ہوئے ہیں. یہی سے ملتے جلتے لوگ ہوں گے. وہ اقتدار میں آئے 2 سال بعد، او بھائی میں 1 سال 3 مہینے ہوئے تھے یا 2 مہینے ہوئے تھے. پاکستان کے لیڈنگ کالمسٹ نے لکھا کہ یار حسن نثار بھی چیف بیٹھا ہے. میں نے شروع کیا تھا، میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کڑ رہے ہیں، غصے میں ہیں، فلانا ہیں، اور جینون ان کے پاس ریزن کیا ہونی ہے. تب بھی کیا شروع ہو گیا تھا، وہ زوال ہی تھا. یہ حادثہ نہ اگر ہوتا تو 1 سال بعد لوگوں نے نکال دینا تھا. ایسے نہیں، بالکل نہیں. زیر عتاب لوگوں کا ایک اور طرح کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے. میرے شہر تو ہمارے یہاں ہے ہی کوئی نہیں نا. ہم تو کسی کو زیر عتاب دیکھ کے تو ایویں رونا شروع. جذباتی سے ان پڑھ سے لوگ ہیں اس لیے اس کو چھوڑو. کوئی اس کا مستقبل بڑا محفوظ ہے، یاد رکھنا. اور کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، اس کے بعد پتہ نہیں مستقبل. مجھے نہیں پتہ لیگل پوزیشن کیا ہے. صحیح. کل کو الٹی سیدھی ہوتی ہے تو بیٹا آگے اس کا جھنڈا اٹھا لے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گرینڈ جرگہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے کی. اس موقع پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے بیٹھے مسئلے کا حل نکالیں گے، تجاویز کا احترام کیا جائے گا، جبکہ گورنر نے کہا کہ متحد ہو کر صوبے کو امن دینا ہوگا. دیکھو یہ ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں، اچھی لگتی ہیں اگر ان پہ عمل ہو. اگر یہ وہی ہے، روٹی کپڑا مکان ہی ہے اور قرض اتارو ملک سنوارو، یہ وہی، پھر تو فضول ہے، ڈائلاگ بازی ہے، پتہ لگ جائے گا تو. لیکن اگر اس پہ عمل ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ پاکستانی عوام کے صحیح دوست اور ہمدرد ہیں. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ہونا ہی یہ چاہیے. سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا بھائی. دشمنوں کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے، یا تو نہ کوئی کسی کا دوست ہے نہ دشمن ہے. یہ موقع پرست لوگ ہیں. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ جیسے لوگوں کے درمیان بھی مکالمہ جاری رہتا تھا. تو یہ کیسی ایسی بات آ گئی؟ اگر یہ اس پہ یہ عمل کرتے ہیں چند دنوں میں کھل جائے گا کام. تو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی عوام دوست لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو بات. او ملک دیکھو، بات سنو، میری آپ کی دشمنی بھی اگر ہو گئی ہے کسی وجہ سے، ہم ایک بیڑی کے سوار ہیں، اس میں چھید تو نہ کرو. اگر وہ کشتی ڈوبی تو ساتھ دونوں ہی فارغ.
ملک کا حال ٹھیک نہیں ہے. یہ ایم ہی قرض آ رہا ہے, قرض جا رہا ہے, اور کیا تم نے جو دینا ہے کبھی اس کا سوچو. اٹس مائنڈ باگلنگ. یہ مل جل کے ایک فضا بناؤ ملک میں, تو پھر تو ہو سکتا ہے بات بہت اچھی ہے اپیرنٹلی, لیکن مجھے خوف آتا ہے. اب یقین کرو پاکستان میں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے پھر گھبرا جاتا ہے. سو اس کا انتظار کر لیتے ہیں, ویری ٹرو. 2 ہفتے انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے صحت زندگی دی تو اس پہ بات کر لیں گے. انشاءاللہ. ریزرویشنز ہیں میری, بات بہت اچھی ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس آفیسر سے پوچھا کہ ایس ایچ او کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, وہ اسلام آباد میں ایک گھر کیسے بناتا ہے؟ کیا اسے فرشتے پیسے دیتے ہیں؟ یار آپ اصلی بات بھول گئے ہو. یہ میں نے بھی پڑھا ہے, چونکہ اتفاق سے میں سارے اخبار پڑھنے کی مشقت مجھے صبح, میرا پہلا کام یہ ہے. جج صاحب نے ان سیکٹرز کے نام بھی لیے ہیں کہ فلاں سیکٹر اور فلاں سیکٹر میں, سیکٹر میں فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ مہنگے ترین سیکٹرز میں سے آتے ہیں. اچھا, اب جج صاحب کے اور ایس ایچ او کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے, یہ ایک جملے میں, مختصر ترین جملے میں پاکستان کی تاریخ ہے. جس دن اس ملک میں کوئی ایسا بندہ آیا جس نے اس سوال کو میکرو لیول پہ اٹھایا کہ بیرون ملک تمہاری جائیدادیں کھربوں ڈالروں کی ہیں, وہ کہاں سے آئی ہیں. لیکن پھر وہ یہ نان سینس بھی نہ سنیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. واہ, اس طرح کا جواب دے کے پاکستان میں ہی زندہ رہا جا سکتا ہے. یہ تو ایل کپون سے بڑھ کے, لیکن یہ پورے پاکستان کی تاریخ جھوٹ پہ کھڑا ہوا, منافقت پہ کھڑا ہوا نظام ہے. مہنگائی کا حال دیکھو, لوگوں کی تنخواہیں دیکھو, 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے پرکس پریولیجز سب ڈال لو.